زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زمانہ گواہ ہے کہ تازہ پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ یونیک اس لحاظ سے ہے کہ ہم پاکستان کی دو طرح کی سرحدوں کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کتنی اہم ہے، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کتنی اہم ہے، اس پر ہماری بات ہوگی آج۔ پروگرام میں موجود ہے جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، تنظیم اسلامی کے ترجمان ہیں، ناظم نشر و اشاعت، اور جناب بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، تنظیم اسلامی کے رہنما بھی ہیں اور دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، بڑا کلیئر کٹ، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہمارے لیے پاکستانی ہونے کے لحاظ سے بھی، مسلمان ہونے کے لحاظ سے کتنی اہم ہے، کتنی لازم ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف حمید صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہمارے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے، بلکہ میرے نقطہ نظر سے یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اچھا، ہمارے ایمان کا جز ہے کہ پاکستان کے خاص طور پر اس لیے دیکھیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈیٹائی اختیار کرنا یا بات الگ ہے، وگرنہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود پر آیا تھا۔ سر، ہم اس میں میں آپ ایک چیز چھوٹی سی عرض کروں کہ نظریاتی والے سے ہم ابھی آتے ہیں، ابھی اگر ہم اس وقت فی الحال اگر ہم اسلام والے ایلیمنٹ کو بھی ابھی ہم نکالیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ گھر کی حفاظت، ملک کی حفاظت کیسے؟ دیکھیں، یہ وہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن وہ مجھے ذرا بات اس معاملے میں آگے بڑھانے دیجئے کہ پاکستان جو ہے کیونکہ اسلام کے نام پر بنا تھا، تو وہ پہلی بات تو یہ بن جاتی ہے کہ پاکستان کو یعنی ہمارے جو میں نے عرض کیا کہ ایمان کا جز ہے، اس لیے کہ اس بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا تھا۔ اس سے آگے بڑھیے، پاکستان کا جو آئین ہے، دیکھیے آج کسی مملکت کے آئین کی کیا حیثیت ہوتی ہے، مجھے اس کی وضاحت، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئین کی حیثیت کیا ہوتی ہے ایک ریاست کے حوالے سے آج کے جدید دور میں۔ تو ہمارے آئین میں جب یہ لکھا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اچھا، ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں بن سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بتائیے کہ یعنی میں اس جغرافیائی نقطہ نظر سے ہی کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اور واحد ملک ہے جس کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے آپ بتائیے کہ اگر پاکستان اسلام کے نام پر نہ بنا ہوتا یا اس کے آئین میں یہ نہ ہوتا، تب بھی کیا پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کیا ہمارے لیے اتنا اہم ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو بالکل اسی طرح ہے نا جس سے ایک آدمی کا گھر ہوتا ہے، جی، وہ اپنے گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرتے ہوئے اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو ہمارے دینی لحاظ سے بھی وہ اپنی جگہ مظلوم شمار ہوگا، اپنے گھر کی حفاظت کرنا، اور اگر معاذ اللہ اس کی جان چلی جائے اس حوالے سے تو بھی وہ ایک درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شہید ہے، جی، اس کا شہادت درجہ ہے۔ اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے گھر بار کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ جان سے چلا جاتا ہے، مظلومانہ طور پر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس کو شہید کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہاں تو اس سے زیادہ بڑھ کر بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسا خطہ زمین جس کو کہ حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر، اور یاد رہے کہ یہ اب تو باقاعدہ ہر شخص اس بات کا مطلب اقرار کرتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، یہ اس کے بعد پہلا ملک تھا جو اس اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جو قائم کیا گیا خالص اس بنیاد پر
کہ اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ اگر ہم یہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف ہم مسلم لیگ کی پوری لیڈرشپ پر منافقت کی تہمت لگاتے ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ جن کو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ وہ ایک بہت دیانتدار اور امانتدار لیڈر تھے، ہم ان پر منافقت کی تہمت لگا رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ منافق تھے۔ وہ تو اس حد تک ان کے کردار کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ ان کو کسی مجمع میں کہا گیا کہ یہاں پر لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ ان کے سامنے فلاں لباس پہن لیں یا مسجد میں نماز پڑھیں، انکار کر دیا کہ میں یہ منافقت نہیں کر سکتا، جیسا ہوں ویسا ہی ہوں۔ لہٰذا ان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انہوں نے یہ نعرہ کسی سیاسی مقصد کے لیے، ذاتی مقصد کے لیے، اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے یا ایک دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے لگایا، بہت بڑی ایک تہمت اور بہتان ہوگا ان پر۔ بلکہ ان کی آخری دور کی جب زیارت میں وہ بیمار بالکل بستر مرگ پر تھے، اس وقت کی گواہی بھی ایک ڈاکٹر صاحب کے زمانی موجود ہے اور یہ اخبار میں پریس میں آ چکی ہے کہ انہوں نے اس پر مطلب ہے شکر کا کلمات کہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گا تو میں کہوں گا کہ میں نے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت دلوائی ہے۔ تو یہاں تک جب بات ہو اور ایک ملک اس بنیاد پر حاصل کیا گیا ہو تو اس کی سرحدوں کی حفاظت جغرافیائی سے بڑھ کر نظریاتی بھی ضروری ہے، اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت تو عبادت کے درجے میں ہے۔ اچھا، اور عبادت کے نبی درجے اکرم میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی میں حوالہ دوں گا کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی آدمی ایک رات جاگے تو وہ پوری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اسلامی مملکت کی، جی، اسلامی مملکت کی، اور اسلام کے نام پر اگر خطہ سرزمین حاصل یعنی کہ کیا گیا اگرچہ ہے، اس کی جغرافی سرحد، جغرافیائی سرحدوں کی آئینی حفاظت- طور پر تو اسلامی ریاست ہے نا، آئین میں تو ہوتا ہے، آئینی طور پر تو ہم اسلامی ریاست ہے، اگر عملی اسلامی میں اس کی ریپبلک کو- مثال اسی طرح دیتا ہوں کہ جس طرح ایک بندہ ایک مسلمان ہے، وہ باعمل نہیں ہے، باعمل نہیں ہے، ہاں۔ بہت سی باتوں میں وہ اس میں کوتاہی ہے، غفلت ہے، تو آپ اس کے اسلام کا انکار تو نہیں کر قانونی سکتے۔ طور پر مسلمان شمار ہوگا، قانونی طور پر اسی طرح اس کو تمام وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ کو فرق نہیں کیا جائے گا کہ یہ نمازی مسلمان ہے، اس کو وراثت میں زیادہ حصہ دے دیا جائے، اور یہ بیٹا جو ہے یہ کم نمازیں پڑھتا ہے، اس کو ایسی بات نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آصف صاحب آپ ایک فرق کر سکتے ہیں، جو فرق آپ ظاہر کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ یہ فرق کر سکتے ہیں۔ ایک ہے جسے آپ جہاد حریت کہیں گے، وہ اس صورت میں اگر آپ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کے غلام ہونے سے بچتے ہیں تو اسے آپ، اور اگر آپ اسلامی ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلامی سلطنت کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ فرق کر سکتے ہیں کہ اس صورت میں آپ جہاد حریت کر رہے ہیں، ہے وہ بھی جہاد، وہ بھی جہاد ہے، لیکن وہ جہاد حریت ہے۔ اسے ڈاکٹر صاحب نے تو کہا نا، وہ حدیث بتائی نا، ڈاکٹر صاحب نے حدیث بتائی، کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا، ہاں لیکن وہ ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں جو شہید ہوگا اس کا درجہ بہت بلند ہے، وہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے کہ اس پاکستان میں اسلام بالفعل اس طرح نافذ اور جاری و ساری نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، لیکن اب بھی چونکہ یہ مملکت بہرحال اس وعدے پر قائم ہے کہ ہم نے اسلامی نظام قائم کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے، لہٰذا اب بھی اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی وہی حیثیت ہے۔ اچھا بیگ صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے، چھوٹی بات آتی ہے کہ جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں کہ جی قائد اعظم کا مطمع نظر وہ جیسے کہ ابھی جو ہم کہ پاکستان سیکولر کے لیے بنا تھا، مسلم لیگ کا اپنا لفظ بھی ظاہر کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگ اس سے تو بہرحال انکار کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ مسلم لیگ کے سٹیج سے نعرہ نہیں لگا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ مسلم لیگ کا جو سرکاری نعرہ تھا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ ایک واضح نعرہ تھا، اور اس وقت کسی غیر مسلم کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کی اجازت اس وقت نہیں تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا تھا کہ یہاں پر جو مفاد پرست طبقات تھے وہ پھر جوق در جوق مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ جب یہ تحریک چل رہی تھی، جب ابھی دور دور پاکستان بننے کا کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، اس وقت نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اگر مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر وہ تحریک چلائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ ملک حاصل کیا گیا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اچھا، یہ تو ہماری ایک نظریاتی بات ہو گئی پاکستان کی سرحد کی حفاظت۔ اب جو حالیہ جو ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ جو افغانستان کی طرف سے ایک معاملہ آیا ہے اور پاکستان کے اوپر انہوں نے ایک طرح سے حملہ کیا ہے، حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، کھلم کھلا حملہ۔ اچھا، اس کا پاکستان نے جواب بھی دیا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ادھر بھی ایک مسلمان ملک ہے، وہاں کے فوجی بھی مسلمان ہیں، وہ حملہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں
اہل پاکستان کا کیا فرض ہونا چاہیے؟ پھر مزید برآں یہ کہ اب ایران پر تول رہا ہے، مختلف حرکتیں کر رہا ہے، تو اب جو یہ ہمارا ایک جو فریضہ ہے، اب دیکھیں کہنے کو یہ دونوں اسلامی ملک ہیں جو کہ اس وقت ہمارے خلاف نبرد آزما ہو رہے ہیں، ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ دیکھیں آصف صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، وہاں اگرچہ مسلمانوں کی آبادی ہے، ظاہری حکومت مسلمانوں کی ہے، لیکن یہ کٹ پتلی حکومت ہے۔ اصل میں وہاں امریکہ قابض ہے، اور انڈیا امریکہ قابض ہے، اور اس نے انڈیا کو یہ راستہ دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو یعنی سر عام جو چاہتے ہیں اور جس طرح بھی اپنے مفادات انڈیا وہاں سے حاصل کر رہا ہے، لہٰذا وہاں نام استعمال ہو رہا ہے مسلمان حکومت کا۔ اصل میں جو کرنے والے ہیں، جو اصل میں جو جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، وہ تو امریکہ ہے اور وہ اس کا ایجنٹ انڈیا ہے۔ لہٰذا جو کچھ کر رہے ہیں اشرف غنی صاحب اور جو کچھ کر رہے ہیں عبداللہ، وہ تو اپنے طور پر تو نہیں کر رہے، یعنی یہاں تک کی بات ہے کہ خود اشرف غنی اور عبداللہ جو ہے، ان کے گارڈز جو ہیں، ان کی سیکیورٹی جو ہے، وہ افغانیوں کے ذمہ داری نہیں ہے، وہ امریکیوں کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا افغانستان جو ہے، آپ اس کو ظاہری طور پر سمجھیں کہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ ہے کہ جو وہاں کی ظاہری حکومت ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم افغان حکومت ہیں، اور ایک ہیں وہاں افغان طالبان جو وہاں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، جو حقیقی حکمران ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ بہت سے معاملات میں پاکستان کے اور افغان طالبان کے معاملات میں کچھ مفادات میں کوئی معاملہ آیا، لیکن اس کے باوجود افغان طالبان نے کبھی پاکستان کے مفادات پر حملہ نہیں کیا۔ بالکل واضح ہے، باوجود کہ انہیں کچھ شکایات ہیں اس لیے کہ وہ ہیں مسلمان اور وہ ہے حقیقی حکومت جو افغان طالبان جو ہیں، اور یہ ہے وہ ظاہری حکومت، وہ حکومت جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے، جس کی اصل زمام کار امریکہ کے ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ حملہ افغان مسلمان حکومت نے نہیں کیا، بلکہ امریکہ نے کیا ہے، اور انڈیا اس کا جو ہے وہ پشتیبانی کر رہا ہے۔ تاریخی پس منظر بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ 2400 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، یہ 1500 میل بنتے ہیں۔ یہ انگریزوں کے زمانے سے اس میں، بلکہ جب یہاں انگریز آئے، اصل میں اگر پوری تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، انگریزوں کے آنے سے پہلے مغلوں کی جو بھی یہاں حکومت رہی، اس زمانے میں بھی افغانستان اور انڈیا دو الگ ملک نہیں تھے، یہ قومیں اسی لائن کے، ادھر بھی پشتون آباد، ادھر بھی پشتون آباد ہیں، اور وہ مطلب آنا جانا جو ہے پورس بارڈر، آپ کہہ لیں بارڈر تھا ہی نہیں۔ انگریزوں نے آ کر جس طرح اپنے پوری مطلب دائرہ کار جو ہے پورے ہندوستان تک بڑھایا، ہندوستان میں بھی بہت سی ریاستیں تھیں، شروع میں نہیں تھا، پھر انہوں نے پیش قدمی کی افغانستان کی طرف، اور افغانستان سے ان کو اتنی بری طرح پسپائی ہوئی کہ صرف ایک ڈاکٹر بچ کر واپس آیا تھا، جس نے آ کے بتایا تھا کہ تمہاری پوری فوج وہاں ختم ہو گئی۔ اس ڈاکٹر کو بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے، وہ زخمی حالت میں آیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ایک ڈیورنٹ لائن، وہ ڈیورنٹ کے نام سے مشہور ہے، وہ ایک مطلب بارڈر عارضی طور پر طے ہوا 100 سال کے، جس کی میعاد ہو چکی ہے ختم اصل میں۔ اور اسی زمانے سے چونکہ جب یہ مسلم لیگ کی ہم بات کر رہے، تحریک چل رہی تھی پاکستان کی، آپ نظریاتی سرحدوں کی بات کر رہے تھے، تو ہمارا جو یہ صوبہ جو سرحد جہاں ملتی تھی، اس میں جو لوگ تھے ان کے ہاں آپ کو پتہ ہے عبدالغفار خان صاحب تھے جو اس تحریک کے مخالف تھے، اور وہ پشتون تھے، اور ان کا اثر رسوخ افغانستان میں بھی تھا۔ تو پاکستان بننے کے بعد افغانستان واحد ملک تھا پوری دنیا میں جس نے UN میں اس کو ریکگنائز کرنے کی مخالفت کی تھی، اور وہ انڈیا کے زیر اثر کی تھی، کیونکہ عبدالغفار خان صاحب جو تھے وہ انڈیا کے زیر اثر تھے۔ انڈیا مخالفت کر نہیں سکتا تھا کیونکہ بہرحال ایک معاہدے کے تحت دو ملک الگ ہوئے تھے، اور ان کی پروکسی کے طور پر افغانستان نے وہ مخالفت کی۔ اب وہ ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ ہے انڈیفائنڈ۔ اب اس کے پر جب مردم شماری ہمارے ہاں ہو رہی ہے، پس منظر جو اس حالیہ واقعے کا وہی بیان کیا تھا کہ مردم شماری میں ان کا یہ مطلب موقف تھا کہ جی ہمارے علاقے میں گھس آئیں، حالانکہ اس پر بات چیت ہو چکی تھی، بتایا جا چکا تھا، حکومتی لیول پر ان کو مطلع کیا گیا تھا کہ سینسس ہو رہی ہے، ہمارے فوجی جو ہیں وہ آئیں گے اور وہاں پر وہ کریں گے۔ اور چونکہ بارڈر ڈیفائنڈ نہیں ہے، یہاں تک ہے کہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا کچھ حصہ اس طرف ہے، کچھ حصہ اس طرف ہے، یہاں تک ہے، گاؤں ہیں، لوگ ہیں ڈیوائیڈڈ، تو اس میں مغالطہ ہو سکتا ہے۔ مجھے تفصیلات معلوم نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی مغالطہ ہوا یا نہیں ہوا، گئے، لیکن بہرحال اس کو بہانہ بنا کر انہوں نے یہ فائرنگ کی جو کہ بنتی نہیں تھی۔ اگر کوئی ایسا خدشہ ہے بھی، اگر کوئی ایسی بات ہے، اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔
اور ڈیورنٹ لائن جو ہے آپ کے جیسے طالبان کا ذکر کیا کہ 90 کی دہائی میں جب وہاں طالبان کا عمل دخل رہا اس زمانے میں بھی ڈیورنٹ لائن کو ریکگنائز تو انہوں نے نہیں کیا لیکن کوئی دشمنی اس سرحد کے آر پار نہیں ہوئی. اور اب یہ امریکہ وہاں آ کر بیٹھا, امریکہ قابض ہے اور امریکہ کے سرپرستی میں انڈیا کو انہوں نے بہت موقع دیا ہوا ہے اور اسی حوالے سے ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے حالیہ کلبھوشن کا معاملہ جو ہوا اس پہ انڈیا بڑا ناخوش ہے اور وہ موقع بہانے ڈھونڈتا رہے گا اور اس طرح کے کوئی تنازعات جو ہے کھڑا کرتا رہے گا. پاکستان کا جواب درست اور صحیح تھا. پاکستان نے جواب دیا ہے اور آئندہ کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ بھی کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کا جواب دیا جائے گا سختی کے ساتھ. دیکھیں ایک اور بات خیال کریں کہ 350 سال پہلے افغانستان نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا, یہ اسی علاقے کا حصہ تھا اور یہ بالکل یہ ہندوستان سے ملا ہوا تھا اور وہ جو لوگ ادھر سے آتے تھے وہی زیادہ تر ہندوستان کو پتہ کرتے تھے. یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجیے. لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ وہاں اس وقت جو قابض لوگ ہیں پاکستان کا مقابلہ ان سے ہے, افغانستان کے مسلمانوں سے. البتہ یہ کہہ لیجئے کہ پاکستان کو ایک بہت مشکل درپیش ہے اور وہ یہ مشکل ہے کہ جب یہ واپسی حملہ کرتے ہیں, تو جو ان کے بھی اگر کوئی شہری اس حملے کی زد میں آ جاتے ہیں تو وہ بیچارے مسلمان ہوتے ہیں جن کا ہمیں افسوس ہے. ہم تو نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کا کوئی باشندہ جو مسلمان ہو وہ پاکستان جن 30 لاکھ افغانوں کو پاکستان نے ہوسٹ کیے رکھا ہے, پاکستان نہیں چاہے گا کہ ان کو اور آپ دیکھیے کہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ علاقہ ہے, تمام سہولتیں پاکستان ہی کی طرف سے دی گئی ہیں تو وہ ان کا معاملہ چل رہا ہے. دوسرا معاملہ بیگ صاحب جو ایران کے جو آرمی چیف نے بیان دیا ہے, بہرحال اسلام آباد جو ہے اس پہ جسے کہیں کہ اس نے اس کو سیریسلی لیا ہے ہماری حکومت نے, کیا ضرورت پیش آئی ایران کو اس موقع پہ آ کر ایک ایسی بات کرنے کی؟ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ تو کچھ ایسا ہے, ہوا یہ ہے کہ کچھ دہشت گردوں نے پاکستان کے بارڈر کی طرف سے حملہ کر کے تو 10 ایرانی جو تھے رضاکار کہہ لیں یا وہ ان کو کہتے ہیں پاسبان کہتے ہیں, ان کو قتل کر دیا. یقینی طور پر یہ ایران کے لیے ایک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اس کو کیونکہ وہ حملہ پاکستان کی طرف سے ہوا, لہٰذا انہوں نے اس پر بہت زیادہ ایکشن لیا اور میں سمجھتا ہوں ان کا کسی حد تک جائز تو تھا, لیکن انہیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب, کوئی ملک, کوئی سرحدیں ان کی نہیں ہیں. وہ دہشت گرد کون تھے, کہاں سے؟ دیکھیے ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ ایران سے آ کر تو پاکستان سے کر رہا تھا, تو پاکستان کو بھی اس حوالے سے بہت سے تحفظات تھے. دوسری بات بیگ صاحب, ایران کا بڑا گہرا تعلق بھارت کے ساتھ ہے, ہم اس کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ پاکستان سے اس کا شاید اتنا گہرا تعلق نہ ہو بلکہ اس کا کچھ پرسنٹیج بھی نہ ہو جو اس کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے. بھارت کے ساتھ پچھلے دنوں میں ایران کے تعلقات جو ہیں وہ اپنے عروج پر گئے ہیں, لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ اب وہ ڈکلائن پر ہے. بہت سے معاملات پر ان کو اختلاف ہوا ہے اور بنیا آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں دے سکتا, تو ایران کے آج کل انڈیا کے ساتھ بھی وہ تعلقات نہیں جو گزشتہ سال تک اگر ہم دیکھیں, ہم اگر ہسٹری دیکھیں, وہ دہشت گردی کا جو انہوں نے بہانہ بنایا وہ بھی ایک طرح سے غلط اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان نے تو ایران کی حکومت سے تعاون کیا. ان کے ہاں کا ایک ناراض گروپ جو پاکستان میں بیٹھ کر ان کے خلاف دہشت گردی کر رہا تھا, پاکستان نے پکڑ کر ان کو دیے ہیں جہاز سے اتار کر. یہ حالیہ جو ہے یہ ان کے خیال ٹھیک ہے کہ سی پیک معاہدے کے جو سی پیک کا پروگرام یہاں چل رہا تھا اس کے اپوزٹ ایک پیرلر پروگرام ان کا چابہار بندرگاہ سے تھا اور وہ انڈیا کی پوری سپورٹ تھی, لیکن چائنا نے وہ کوشش کر کے انڈیا کو کس طرح رام کر لیا ہے کہ ان کو بھی سی پیک میں لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, جس سے اب ایران کو ذرا مسئلہ پیدا اس لیے ہوا کہ ان کی چابہار کی بندرگاہ جو انڈیا ڈیولپ کر کے دے رہا تھا اس میں انڈیا نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بھی کوئی جوابی رد عمل کے طور پر انہوں نے کوئی اتنی سخت جو ہے وہ بات انہوں نے کہی ہے, حالانکہ اس میں اور کلبھوشن والے معاملے میں بھی چونکہ پاکستان کی باہر ایک ناراضگی تو ان سے پیدا ہو گئی. ایک اور بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ ہمارے ہاں یہ دہشت گرد ہیں, ان کو عراق کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے, تو یہ ممکن ہے کہ پاکستان اور ایران کو آپس میں تصادم کرنے کے لیے را نے کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا ہو کہ پاکستان کی طرف ان دیکھیں وہ سرحدیں ایسی ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کون کس طرف سے آیا ہے, تو حملہ کیا ہو تاکہ افغانستان سے ہمارے تعلقات بگاڑ چکا ہے وہ ایران سے اور بگاڑ ایران سے اس طرح بگاڑے,
تو یہ ایک لیکن بہرحال ایران کو دیکھیں، پاکستان جو ایک وہ 41 ممالک کا اتحاد بنا ہے اور اس میں پاکستان کا ایک نمایاں مقام ہے، تو ایران کو اس کی پرخاش بھی تو ہو سکتی ہے۔ بالکل ہے، اس کی پرخاش بھی معلوم ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بہت احتیاط سے حل کر لینا چاہیے، اور ہمیں ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایران سے نہ بگڑے، ایران سے اپنے تعلقات۔ اصل میں ایران کو تو ہمیشہ پاکستان ایک فرینڈلی کنٹری سمجھتا رہا۔ پاکستان اپنے جن بارڈرز کی، جن سرحدوں کی زیادہ نگرانی کرتا ہے، وہ ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ، یا آج کل افغانستان کا بارڈر بھی مطلب گرم، پہلے یہ بھی مطلب کولڈ تھا، اس میں بھی کوئی ایسی چیز سرگرمی نہیں تھی۔ اور انڈیا کے جو ایران کے ساتھ ہماری سرحد لگتی ہے، وہ خیر اس کا ہے بھی بہت تھوڑا حصہ، لیکن اس پر اس درجے نگرانی نہیں ہے، لہذا اب وہاں کسی بھی گروپ کی دونوں طرف سے کوئی دشمن ملک بھی، راج کا جیسے نام لیا گیا، وہ بھی کوئی سکور برابر کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہماری مطلب نگرانی جو ہے، پریزنس جو ہے، اس درجے وہ ویجیلنٹ نہیں ہے، جو کہ اب کرنی پڑے گی ان کو، ظاہر ہے کہ اب اگر ہم اس چیز کو سم اپ کریں سر، کہ پاکستان، ہر پاکستانی کا فرض جو ہے وہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے، اس میں جتنا وہ مستعد ہو سکے یا جتنا وہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھ سکے، کوئی یہاں ایسے ایلیمنٹس ہوں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو بھی وہ دیکھے، اور وہ جو ایک فرض بنتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا۔ ہم اس پر آگے تھوڑا سا آتے ہیں، اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے، اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہم نے خود دعوت دی ہے اپنی آئسولیشن کی۔ ہمارے یہاں کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، ہے ہی نہیں وزیر خارجہ جو ان معاملات پر توجہ دے سکے۔ ہمارا کوئی وزیر دفاع الگ طور پر نہیں ہے، بجلی کے وزیر کو ہم نے وزارت دفاع بھی دے دی ہوئی ہے۔ تو یہ، اور دنیا میں یہ اہم ترین وزارتیں ہوتی ہیں جن پر ان کی وزارتوں میں رات دن کام ہوتا ہے، اور اس میں اور یہ سب کچھ ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس۔ وزیر اعظم صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ اس وقت پانامہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی ذات کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان پر ایک بہت بڑا الزام آ گیا کرپشن کا، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری، اس وقت اور زیادہ ضروری ہے کہ فوری طور پر وزیر اعظم صاحب کوئی الگ وزیر خارجہ مقرر کرے، بہت زیادہ، بہت ہی اہم کام ہے۔ اصل میں جو چیز میرے مطلب میں سمجھتا ہوں وہ آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ جو ہمارے اس افغانستان کے بارڈر پر پہلے تو امریکہ کو شکایات تھیں، افغانستان کو شکایات تھیں کہ ہمارے یہاں سے ان کے ہاں مطلب شرپسند جاتے ہیں اور وہاں پر امن قائم نہیں ہونے دے رہے۔ اب جب ہماری آرمی نے پچھلے 3-4 سال میں اس پوری سرحد، اس بیلٹ پر امن قائم کر دیا ہے، اب وہ اس چیز کا وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے مطلب فوج کی پوری مطلب ریڈ جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، اور اب یہاں سے ان کے علاقے میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، جس کے نتیجے میں اب جو طالبان کو وہاں پیش قدمی مل رہی ہے، مثال کے طور پر ان کا خیال یہ تھا کہ طالبان کو وہاں سپورٹ جاتی ہے، طالبان نے قندوز پر قبضہ کر لیا شہر پر، وہ قندوز ویسٹرن علاقے میں تاجکستان کے ساتھ بارڈر پر ہے، وہاں پر پاکستان کہاں سے پہنچ گیا۔ اسی طرح اب ہیلمند میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہیلمند پہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، جس کا پاکستان سے بہت دور ہے، ہیلمند کا صوبہ جو درمیان میں پورا قندھار صوبہ پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو غصہ اس بات پر ہے کہ اب وہ یہ بہانہ بنانے کے قابل نہیں رہے کہ پاکستان کی طرف سے اب ان کی اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ زیادہ واضح ہو رہی ہیں، اور اس کی اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ افغانستان سے بھی ادھر حملہ ہو گیا، ایران کی طرف سے مطلب ہے کوئی آپس میں کیا کہنا چاہیے اس کو بے اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ امریکہ کا اپنا سارا عراق میں، شام میں، یمن میں جہاں پر ان کی مالداری دیکھیں، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا، عراق میں سارا کا سارا انہوں نے سنی اور شیعہ کو ڈیوائڈ کروایا، اور اب وہ یہاں چاہتے ہیں پاکستان بھی چونکہ ملٹی کلچرل ہے، ملٹی سیکٹریل مطلب یہاں پر پاپولیشن ہے، اب یہاں پر وہ اس چیز کو مطلب زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان چیزوں سے وہ را کی مدد حاصل کر رہے ہیں، یا براہ راست CIA آپریٹو ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بد اعتمادی کی فضا قائم کر دیں، اور اس کو تعلقات خراب کر دیں اور فرقہ وارانہ بنائیں، اور اب اس ذریعے سے پاکستان کے اندر انتشار اور دہشت گردی کو ہوا دیں۔ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کا معاملہ کھسیانی بلی کا بھی ہوا نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں یہ سوال پیدا کیا گیا، وہاں کی آرمی نے، یہ کمانڈر نے یہ سینٹ کو کہا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ اس پر سینٹ نے ان سے پوچھا کیا اگر ہم آپ کو مزید فوج دیں گے
تو افغانستان میں ہماری شکست فتح میں تبدیل ہو جائے گی؟ تو جواب دیا گیا ہرگز نہیں، یہ صرف فوج مزید بھیجیں تاکہ موجودہ صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے، وگرنہ موجودہ صورتحال بھی برقرار نہیں رہ سکے گی۔ تو اب یہ ریئیکشن آ رہا ہے امریکہ کا، یہ ایک مضبوط ایک بڑا ملک ہے، سپر پاور ہے، تو وہ اپنی خود بتانا چاہ رہا ہے، جس طرح چاہتا ہے غصہ نکالتا ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں جی پاکستان کی نظریاتی سرحد، یہ کتنی اہم ہے، ان کی پاسداری کتنی ضروری ہے ڈاکٹر صاحب؟ نظریاتی سرحد پر تو ہم نے بات وہاں سے شروع کی تھی۔ دراصل پاکستان کی نظریاتی سرحدیں تو اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں، اس کو تو آدمی تسلیم کرتا ہے۔ مسئلہ عملی طور پر ہمارے ہاں آ رہا ہے، دو قومی نظریے کی بھی تو کسی نے نفی نہیں کی۔ نظریہ پاکستان جو ہے وہ ہماری ایک نظریاتی سرحد ہے۔ پاکستان جو ہے وہ جب کہ ایک نظریے پر قائم ہوا، ادروائز تو پاکستان کے پھر اگر آپ اس نظریے کو مائنس کر دیں تو پاکستان کی وجہ جواز ہی نہیں بنتی۔ یہاں پر تو مختلف قومیتیں آباد ہیں، جو نارملی جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں، کوئی پہاڑ ہوتے ہیں کسی کے چاروں طرف جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی دریائی سرحدیں ہوتی ہیں، کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر تو مختلف قسم کے مطلب اب جیسے صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے ہمارے یہاں، اور صوبے جو ہیں وہ آپس میں ان کو ایک دوسرے کے گلے کو پکڑ رہے ہیں، تو اس چیزوں کو جو ہوا دی جا رہی ہے، اور مرکز گریز قوتیں جو ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی ہیں، سندھو دیش بنانے کی تحریکیں ہیں، ان کو ہوا دی جا رہی ہے نا یہاں پر۔ تو اصل میں تو یہاں اس کو ایک ملک بنانے کے لیے جو چیز تھی وہ تھی ہی، اس کا ایک نظریہ تھا کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، اور مسلمان یہ اپنا ملک اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس ملک میں وہ اسلام نافذ کر سکیں جو خلفائے راشدہ کے زمانے میں تھا، جس میں کہ بعد میں ملوکیت کے دور پر اس اسلام پر بہت سے پردے پڑ گئے تھے، اور اسلام کی تعلیمات جو ہیں پوری طرح واضح نہیں ہو سکی۔ ہمیں تو یہاں پر ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جو اسلام کا نمونہ ہو، کہ یہ ہے اسلام کا نظام عدل و قسط۔ ہماری اس طرف پیش قدمی ہوئی نہیں، اور اب ہمارے اپنے جو بہت سے سیاستدان ہیں، اور اب تو حکمران وقت بھی کہنے پہ آ گئے ہیں کہ یہ ایک لکیر ہے، بس ہمیں ادھر بھی وہی کھاتے ہیں ادھر بھی وہی پہنتے ہیں۔ بیگ صاحب کوٹ ان کوٹ پاکستان کی نظریاتی سرحد ہے کیا؟ دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کی اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ نظریاتی سرحدوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، نظریات کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں بعض باتوں کے لیے یا اکثر زیادہ تر آپ کو جواب دینے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض سوالوں کا جواب تاریخ دیتی ہے، بعض سوالوں کا جواب تجربہ دیتا ہے۔ یہ نظریے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، آپ اپنے گزشتہ ماضی قریب کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ نظریہ کوئی ہو، ضروری نہیں کہ اسلام، نظریہ کوئی بھی ہو، جو ملک جو ریاست اپنے بنیادی نظریات سے انحراف کرے گی وہ قائم نہیں رہ سکے گی، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ آپ ذرا چند سال پہلے نگاہ ڈالیے، سوویت یونین کیوں شکست و ریغ سے دوچار ہوا؟ نظریہ اشتراکیت سے اس نے انحراف کیا، بالکل واضح، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بہت جلد 88 سال میں وہ نظریہ جو ہے وہ دفن ہو گیا، اور اپنے ساتھ ساتھ وہ کارل مارکس کا کمیونزم کو بھی لے ڈوبا۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں کے حکمرانوں نے نظریے سے انحراف کیا، اور وہ تو تھا انسانوں کا ایک بنایا ہوا ایک نظریہ۔ یہ نظریہ اسلام کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم پرزور طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے رسول کے ذریعے دی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو جو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، اور آپ کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حزب اللہ بنیں۔ تو اس کے لیے جب ہم اللہ کے نظریے کو نافذ کرنے کے لیے کام کریں گے تو وہ ہوگا ہماری نظریاتی۔ اس کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہمارا حشر یقیناً ریاست سوویت یونین سے برا ہوگا۔ پاکستان کی نظریاتی سرحد کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں کہا گیا تھا، جب آپ نے خود ہی اس کا حوالہ دیا کہ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ کیا ہوگا، تو بتایا ہمیں تو کسی آئین کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا آئین 1300 سال پہلے بنا ہوا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی سرحد اسلام ہے۔ یقیناً ہے، پاکستان کی نظریاتی سرحد اسلام سے شروع ہوتی ہے، اسلام پہ ختم ہوتی ہے، اس لیے کہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ قائد اعظم نے جنہیں معمار پاکستان ہم کہتے ہیں، ان کی تقریباً 101 تقاریر
پری پارٹیشن ایسی ہیں جن سے یہ بات بڑی آسانی سے اخذ کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کو صرف اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائی جا سکے، اور بعد کے 13 ماہ میں جو پاکستان بننے کے بعد وہ زندہ رہے، بعد کے 13 ماہ میں 14 تقاریر ایسی ان کی ہیں جو واضح طور پر ایک مینڈیٹ ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا ہوگا۔ اب اس موقع پر ہم شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے سینئر رہنما ہیں تنظیم اسلامی کے، ناظرین شجاع الدین شیخ صاحب سے ہم اس حوالے سے رائے لیتے ہیں۔ شجاع الدین شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شجاع الدین صاحب، یہ زبیر عمر صاحب جو گورنر سندھ ہیں، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قائد اعظم جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لبرل پاکستان، ان کا نظریہ تھا، وہ لبرل پاکستان چاہتے تھے، اور ان کے نزدیک بھی مسجد اور مندر جو ہے وہ اکٹھا انہوں نے اس کا نام لیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف بنیادوں پر اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرنے کی یا پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پاکستان جو تھا وہ اسلام کے نام پر نہیں بنا، اور اس کو ایک لبرل یا سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا، اور اس میں قائد اعظم کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کوٹ کرنا یا مس کوٹ کرنا یا ایک ہی اسپیچ لے کر باقی سینکڑوں اسپیچز کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، یہ وتیرہ کچھ لوگوں کا بن چکا ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پاکستان کیوں بنا، تو آج بھی ہمارا بچہ اسکول میں یہی پڑھتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح دیکھیے کہ قائد اعظم کی جو اسپیچ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اور وہ صرف کسی بازاری کتابوں میں وہ نہیں ہوئی، بلکہ خود گورنمنٹ آف پاکستان 1988 منسٹری آف انفارمیشن نے 4 والیومز دا وائس اینڈ دا اسپیچ آف دا قائد اعظم پبلش کی۔ 4 والیومز میں یہ کتاب موجود ہے، اور اس میں سینکڑوں اسپیچ قائد اعظم کی موجود ہے، جیسے 2-3 کوٹیشنز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں 1300 برس پہلے دیا گیا۔ اسی طرح ان کی ایک اسپیچ کا جب لوگوں نے کچھ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی، تو 48 میں پشاور میں اسلامیہ کالج کے اندر آگے کیوں کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انوگریشن کے ٹائم پر جو ان کی اسپیچ تھی وہ بھی بہت معروف ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے تو انسانیت کو جکڑ کے رکھ دیا، سود خوری کے نظام نے برباد کر دیا۔ اب اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم ایک نمونہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی انسانیت کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایسی بے شمار اسپیچ ہم یا ان کے کوٹیشنز کوٹ کر سکتے ہیں جو شائع بھی کیے ہیں منسٹری آف انفارمیشن گورنمنٹ آف پاکستان 1988، اور یہ رجیم کی بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کے دور کی۔ تو یہ مس کوٹ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے غیر مسلموں کے حوالے سے، تو اگر قائد اعظم نے کہا کہ ہندوؤں کو بھی جینے کا حق ہوگا، عیسائیوں کو بھی جینے کا حق ہوگا، تو اس میں ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں، بالکل نہیں، کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کے معاشرے میں اسلامی ریاست میں رہ سکتا ہے۔ البتہ اسلامی ریاست اگر ہوگی تو غیر مسلم اس کی بالادستی کو قبول کرے گا، اور اس کو اس کے حقوق دیے جائیں گے جو اسلام نے عطا کیے۔ جی، اس میں جو ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہے کہ اس نظریے کو یا اتنی کلیئر باتوں کے باوجود بھی جو ہے ہم اس حقیقت کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ کر چکے ہیں، کئی جب بھی خطاب وہ کرتے ہیں ہندو سکھ جس میں بیٹھے ہیں اس میں، اسی طرح یہ گورنر سندھ بھی ہیں، اور پھر کچھ چینل جو ہیں وہ تو خیر اس پر امن کی آشا کے نام سے ادھار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں چھپ جائیں اور سیکولر پاکستان والا ایلیمنٹ جو ہے وہ باہر آئے؟ جی بالکل۔ اصل میں اس میں بنیادی جو بات ہے نا، وہ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پیش نظر اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ دنیا کے مفادات ہوں، اور جن کی کرسیاں ان کی اصل مطمع نظر ہوں، اور جو غیروں کو خوش کر کے اپنی حکومتوں کو کرسیوں کو بچانا یا پرولونگ کرنا چاہتے ہوں، اب ظاہر بات ہے وہ غیروں کی زبان بولتے ہیں۔ بنیادی طور پر اسلام سے اگر کسی کو خوف ہے تو وہ ہیں جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پروردہ لوگ پھر یہی بات کر سکتے ہیں کہ بالکل دو چار کی طرح واضح باتوں کی وہ نفی کر رہے ہوں۔ اچھا، اس میں جو آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہم اپنا ایک فرض اولین سمجھتے ہیں، اسی طرح کیا نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرض اولین اور ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی، اس میں تو دو رائے بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا ہی تقاضا ہے کہ اللہ کو ایک مانا بھی جائے اور اس کی بھی مانی جائے، اور انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک اللہ کے احکامات کا نفاذ کیا جائے۔ اور جغرافیائی سرحدوں جیسے ایک بندے کے لیے، ایک مسلم کے لیے اس کے جسم سے بڑھ کر اس کی روح کی اہمیت ہے، اسی طرح مسلمانوں کے ایک ملک اور معاشرے کی جغرافیائی حدود کی حفاظت سے بڑھ کر
ان کی نظریاتی اساس کی حفاظت ضروری ہے کہ ایمان ہی وہ اصل پونجی ہے جو اصل آخرت میں بھی کامیابی جس پر ملے گی، اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد ایمان والوں کے لیے۔ اگر آج ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں فزیکلی، تو اس کی اصل بنیاد نظریہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا تو بچے گا بھی تو اسلام ہی کے نام پر انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شجاع الدین صاحب، جزاک اللہ۔ دیکھ صاحب، آپ نے شجاع الدین شیخ صاحب کا معاملہ بھی سنا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی، تو یہ تو چیز طے ہو گئی کہ پاکستان کی نظریاتی سرحد کیا ہے اور اس کی اہمیت بھی کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گورنر سندھ کا جو یہ بیان ہے، آخر یہ انہوں نے کیوں دیا ہوگا؟ ان کو کیا ایسی فوری ضرورت محسوس ہوئی ان کو؟ اصل میں یہ چیز دیکھیں، جیسے ابھی بیگ صاحب بات کر رہے تھے، میں اس میں پر اضافہ کر دوں کہ قائد اعظم کی تو سینکڑوں تقاریر ہیں، انہوں نے 101 گنوائی پارٹیشن سے پہلے اور 14 تقاریر پاکستان بننے کے بعد۔ چیز اصل میں یہ ہے کہ یہ نفاق ہے جو ہمارے یہاں آ گیا ہے، اور یہ سیکولر منافقت آ گئی۔ جو سیکولر حضرات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، سیکولر حضرات میں بھی کچھ سمجھدار لوگ موجود ہیں۔ ایک سیکولر دانشور نے اپنے دوسرے سیکولر جو بھائی تھے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ قائد اعظم کی تقریر جو 11 اگست کی ہے، اس کے حوالے سے بات نہ کیا کریں۔ اس نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا یہ واحد تقریر ہے، باقی تقریروں کو وہاں مطلب اگر وہ نکال کے لے آئے تو پھر آپ کا موقف کمزور پڑ جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ نے پاکستان میں سیکولرزم کو فروغ دینا ہے تو کچھ اور دلائل ڈھونڈ کرنا ہے۔ قائد اعظم کی تقریر جو ہے وہ اس لحاظ سے ناکافی ہے کیونکہ وہ واحد تقریر ہے، وہ بھی ان کو بھی اتنی سمجھ ہے۔ مسئلہ سارا یہ آ رہا ہے کہ ہمارے موجودہ جو بھی ہمارے برسر اقتدار طبقات ہیں، موجودہ ہوں یا سابقہ ہوں، ان سب نے اپنے ان کے مفادات ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کی حکومتیں اگر مطلب یہاں پر قائم رہیں گی، مطلب ان کے خیال میں وہ مطلب ہے ویسٹرن پاورز کے اور ان کی مطالبات ماننے کے حوالے سے وہ اگر کہیں گے کہ آپ توہین رسالت کا قانون ختم کر دیں تو اس کی وجہ سے ہمارے کوئی بن جائے گی، آپ پھانسی کی سزا کو ختم کر دیں، سزائے موت کو ختم کر دیں، آپ عورتوں کو جو ہے وہ زیادہ مطلب ہے باہر وہ دیں، آپ حجاب کو ختم کر دیں، تو ان حوالوں سے ہم جتنا سیکولر جتنا لبرل پاکستان کو بنائیں گے تو ہماری جو ہے کوئی واہ واہ ہو جائے گی دنیا میں اور ہمیں کوئی بڑا موقع مل جائے گا۔ حالانکہ اسرائیل کی ایک حکومت قائم ہے جن کا آئین انہوں نے کہا ہے کہ تالمود ہے، تورات ہے، اور ان کا بھی کوئی لکھا ہوا آئین نہیں ہے، پروسیجرز ہیں ان کے، قواعد و ضوابط ہیں جن کی بنیاد پر۔ یہ گلوبل ایجنڈا تو نہیں ہے کہ یہ سیکولرزم ہی کو فروغ دیا جائے اور نظریہ پاکستان یا جو اسلام کا جو نظریہ ہے پاکستان کے حوالے سے اس کو دبایا جائے؟ یہ گلوبل ایجنڈا تو نہیں ہے کہ یہ حرکتیں اس لیے کر رہے ہوں کہ کسی سپر پاور کی آنکھوں میں منظور نظر بننا ہو؟ آپ تو بات ہی کو اپنے انجام پر لے آئے۔ حقیقت ہی یہی ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اعمال اور اپنے کردار کی وجہ سے جب عوام کی کسی حد تک کھو دیتی ہیں حمایت، تو پھر وہ کوشش کرتی ہیں کہ باہر کے لوگ، باہر کی قوتوں کی حمایت جو ہے حاصل کی جائے۔ 25 دسمبر کو یہ الفاظ قائد اعظم کے ہیں کہ کچھ چند شر پسند، ان کے لیے شر پسند کا لفظ استعمال کیا، اور قائد اعظم نے اپنی زندگی میں اسلامی نظام کا لفظ استعمال کیا، لیکن 25 دسمبر 1947 کو پہلی دفعہ قائد اعظم نے شریعت کا لفظ استعمال کیا کہ جو شر پسند یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت محمدی نہیں نافذ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں ایگزیکٹ الفاظ اس وقت نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن بڑی سختی سے ان کی مذمت کی۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ 11 اگست والی تقریر بھی ہے تو صحیح نا؟ دیکھیں 11 اگست والی تقریر کی اب تو جو محترمہ نے وہاں سلینا انہوں نے کی ہے وہاں برٹش کونسل میں جنہوں نے اپنی تحقیقات کی ہیں، وہ تو کہتی ہیں کہ اس میں وہ جو سب سے زیادہ ریلیجن کا لفظ قائد اعظم نے استعمال ہی نہیں کیا تھا، تو یعنی کہ جو 11 اگست والی تقریر اس کا حوالہ دیا تھا وہ اپنی جگہ ثقہ نہیں ہے، اس میں بہت مرمت کی گئی۔ جسٹس منیر نے جو کتاب اور جسٹس منیر نے اس میں اپنی طرف سے ڈالا، اور جسٹس منیر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نظریہ ضرورت کا موجود تھا۔ اچھا، اب کیا یہ نہیں محسوس ہوتا کہ جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا ہی محبت کا اظہار بھارت کے ساتھ اور کہا کہ صرف ایک لائن ہے، باقی ادھر سب چیزیں ایک ہیں، سب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہم اگر ہم ان گڈ فیتھ لیں کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے جو کانفلکٹس ہیں وہ ختم ہو، امن و سکون ہو تاکہ ترقی کر سکے، اس وجہ سے تو یہ بیان نہیں دیتے، ہم اس کو لے جاتے نظریاتی سرحد پر حملہ۔ بھارت کے ساتھ تعلقات دیکھیے دو سطح ہوتی ہیں،
ایک ہوتا ہے کسی سے دوستی کرنا اور ایک ہے کسی سے دشمنی ختم کرنا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بھارت سے ہمیں دشمنی ختم کر دینی چاہیے، ہمیں بھارت سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، ہمسایہ ہے ہمارا اور ہمسائے بدلہ نہیں کرتے۔ بھارت سے ہمیں دشمنی ختم کر دینی چاہیے، لیکن ہماری بھارت سے دوستی ممکن نہیں ہے۔ وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ بھارت کا اصل سٹانس جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان وہ ان کی جو کیا وہ کہتے ہیں ماتا دھرتی ماتا کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں تو ہے نا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم من بعض۔ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ بھی ہماری تو دوستیاں پھر بھی چل رہی ہوتی ہیں، یہود سے بھی چل رہی ہے، وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے، قرآن حکیم ایک گہری جگری دوستی سے منع کرتا ہے، کہیں پر مفادات تعلق سے منع نہیں کرتا۔ آپ ان سے کاروبار کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مطلب ایک برابری کی سطح پر بات چیت کر سکتے ہیں، اور بہرحال اگر کہیں قرآن سورہ آل عمران کی وہ آیت بھی ہے کہ الا ان تتخذوا منہم تقا، اگر بچنا چاہو ان کی شر سے بچنے کے لیے بھی آپ ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ کچھ بڑی محبت کے پیغامات پہ بڑھائے جا رہے ہیں اور وہ کہ یار اس سے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم بھی وہی کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں، ہم بھی وہی پہنتے ہیں جو یہ تو ہے بیسیکلی۔ اور مشرک جو ہیں وہ اسلام کی دشمنی میں سب سے سخت ہیں۔ نصارہ کی تعریف کی ہے کہ ان کے اندر رافت اور محبت ہے، لیکن یہود اور جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں قرآن حکیم کی وہ ہے۔ اچھا، یہ نظریاتی سرحدوں پر تو بڑے بڑے حملے آج کل ہو رہے ہیں، بلکہ ہوتے آ رہے ہیں، جیسے کہ سونیا گاندھی نے بھی کہا تھا کہ ہم نے تو ثقافتی سطح پر تو پاکستان کو فتح کر لیا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ حقیقت تو ہے کہ نظریاتی یلغار جو ہے ہمارے ملک پر وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے اب نہ صرف ہمارے نصاب تعلیم کے اندر بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، ہمارے میڈیا تو خیر ہمارا ٹوٹلی اس میں جا چکا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ہو جو کہ نظریے کی بات قائد اعظم نے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری وہی ایک کیا یہ اس طرح پاکستان پر حملہ نہیں ہے؟ کیا اس پہ ہماری مقتدر قوتوں کو الرٹ نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے ایک محکمہ خاص قائم کیا تھا کہ یہاں کے قوانین کو اور یہاں کے نصاب تعلیم کو مطلب اسلام کے مطابق بنایا جائے، اور اس کی سربراہی دی تھی علامہ محمد اسد کو، جو کہ ایک یہودی تھے اور وہ مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے راہ میں بھی روڑے اٹکائے گئے۔ ہمارے یہاں جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا کہ جب پاکستان بن گیا، جو پاکستان بنانے والے تھے ان کے مقابلے میں یہاں مفاد پرست طبقات، سرمایہ دار اور جاگیردار زیادہ اس میں جوک در جوک شامل ہوئے، جو پہلے کہ وہ یونینسٹ پارٹی ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے آ کر پھر اس حد تک پالوٹ کیا ہمارے سیاسی نظام کو کہ یہاں پر اسلام کی طرف پیش رفت ہونے نہیں دی گئی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ انڈیا کو موقع مل گیا کہ ہم پر ایک نظریاتی یلغار کی۔ ہم نے اپنا نصاب تعلیم اپنے ضرورت کے مطابق بنایا نہیں، ہمارا وہی سیکولر نظام تعلیم رہا، اس میں ہم نے کچھ مطلب سطحی قسم کی چینجز کی، لیکن جو نئی نسلیں پروان چڑھی ہیں ان پر ان کی نظریاتی یلغار کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے یہاں مطلب ہے اب ان کو کہنے کا موقع مل گیا، جیسے سونیا گاندھی نے کہا کہ ہم نظریاتی طور پر فتح کر چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس محاذ پہ بہت پسپائی ہوئی ہے۔ سر اس پر اب اس پر آخری جو ہمارا پروگرام کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ اس پر آپ حضرات یہ رائے دیجئے کہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہر پاکستانی کا کیا فرض ہے نظریاتی سرحدوں؟ دیکھیں نظریاتی سرحد پہ ہر شخص فوجی ہے، نظریاتی سرحد کی اگر ہم بات کریں تو ہر پاکستانی کو فوجی بننا چاہیے کہ وہ اس کی دفاع کرے۔ نظریاتی سرحدوں کا کیا کرنا چاہیے ہر پاکستانی کو؟ سب سے پہلا تو کام ہے جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں اس پر ہر پاکستانی خود اترے، یعنی کہ اسلام، یعنی اسلام نظریہ پاکستان خود صحیح معنوں میں دیکھیے، جس طرح پاکستان سو کالڈ اسلامک ریاست ہے، اسی طرح ہم سو کالڈ مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں سو کالڈ مسلمان ہونے کی بجائے ہمارا کرنے کا اصل کام ہے کہ ہم حقیقی مسلمان، جس کے لیے قرآن نے مومن کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم وہ ہیں۔ ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اعلی وجہ البصیرت ان سٹیٹمنٹس کو، چاہے وہ وزیر اعظم کی ہو، چاہے وہ گورنر سندھ کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، بڑے آگے بڑھ کر کنڈیم کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے اگر سر بازار آنا پڑے، احتجاج کرنا پڑے، کوئی جلسہ کرنا پڑے، کوئی دھرنا دینا پڑے تو وہ کرنے کی نہیں تو اسمبلی میں جو قرارداد نہیں پیش کر سکتے باقی لوگ، جو حزبی اختلاف ہے اس کو بھی عقل نہیں آتی۔ اصل میں حزب اختلاف کا بھی یہ افسوس سے کہنا بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار اس معاملے میں ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں۔ کل کو وہ حکومت ہے، پہلے حکومت جو تھی ان کا بھی موقف یہی تھا، زرداری صاحب کا موقف بھی یہی تھا کہ یہ لکیر ہے، بلاول نے تو حد ہی کراس کر دی جا کے۔ وہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں۔ میں تو توجہ دلاؤں گا کہ کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ قرآن حکیم جو ہماری توجہ دلاتا ہے کہ اجتماعیت میں زیادہ زور ایک فیملی یونٹ پر دیا گیا ہے قرآن حکیم میں۔ ٹھیک،
معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ ایک عمارت بنتی ہے، اس میں بنیادی چیز ایک اینٹ ہوتی ہے۔ معاشرہ جو ہے اس کا جو ہے فیملی سسٹم ہے، ایک ایک فیملی۔ اگر ایک ایک فیملی، ایک ایک خاندان ٹھیک ہو جائے تو پوری پاکستان کی عمارت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور قرآن حکیم کا اس کے حوالے سے واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بات اپنے آپ سے شروع ہوگی، اپنی فیملی سے شروع ہوگی۔ اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت صحیح خطوط پر کریں، ایک مسلمان معاشرے کے طور پر کریں، اگر ایک ایک یونٹ ٹھیک ہوگی تو عمارت پوری کی پوری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور بہرحال پولیٹیکل لیول پر، یعنی ایک بڑے لیول پر آواز اٹھانے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے اسی پر بیٹھ جائیں، بلکہ باہر نکل کر بھی ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے یہ بات کرنا پڑے گا، جو غلط اسے غلط کہنا پڑے گا۔ یہ جو بھی کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، فحاشی، اور اتنے 100 چینلز کھل گئے ہیں، اور جس قسم کا طوفان بدتمیزی انہوں نے مچایا ہوا ہے، وہ اسلام کے ساتھ تو، اسلامی کے نظریے کے ساتھ تو مطابقت نہیں رکھتا۔ ہمیں اس پر بھی تنقید کرنی پڑے گی۔ اب تو وہ پیمرا کے چیئرمین نے بھی کہہ دیا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، انہوں نے ایک چینل پر پابندی لگا دی اور وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور فوج کو درخواست دے دی کہ میری حفاظت کی جائے۔ تو اس ملک میں کیا کیا جائے گا؟ نہیں، پیمرا کے چیئرمین تو کسی حد تک کوئی نظریاتی حفاظت کر ہی نہیں رہا نا۔ وہ ایک جو مطلب ہے کوئی تھوڑی سی مطلب ہے سطحی طور پر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو وہ جو ہے سیاسی بنیادوں پہ کرتے ہیں، اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہماری گفتگو تھی آج پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے، کہ ان کی حفاظت کتنی اہم ہے ہمارے لیے اور ہمارا کرنے کا کام کیا ہے۔ ہم اس دعا پر اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، نظریاتی طور پر بھی اور جغرافیائی طور پر بھی، اور ایسے تمام عناصر جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں نظریاتی لحاظ سے یا جغرافیائی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے، ان کو برباد کرے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو ترقی دے۔ اپنے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔